جاتا ہے. تو فرمایا وشارکہم فی الاموال، اللہ تعالیٰ نے کہا شیطان سے کہ تو ان کے مال میں شریک ہو جا. تو اب شیطان کیسے شریک ہوتا ہے اس کی شے آ گئی سامنے. اول اولاد، شیطان اولاد میں بھی شریک ہو جاتا ہے. شیطان انسان کی اولاد میں بھی پارٹنر بن جاتا ہے. اب اولاد میں کیسے شریک ہوگا؟ سب سے پہلا طریقہ اولاد میں انسان کے ساتھ شریک ہونے کا یہ ہے کہ شیطان انسان کو، جب انسان اپنی بیوی سے ملتا ہے، جب بیوی سے ہم بستری کرے گا تو اس وقت انسان کو بسم اللہ بھلا دے گا. اس وقت بسم اللہ کہنا چاہیے. تو بسم اللہ کہنے سے کیا ہوگا؟ شیطان دور ہو جائے گا. ورنہ حدیث پاک میں ہے کہ جب انسان بغیر بسم اللہ کے اپنی بیوی سے ہم بستر ہو جائے، بیوی سے ملاقات کر لے، تو شیطان بھی اس عمل میں شریک ہو جاتا ہے. پھر گویا وہ پوری اولاد میں ہمارا پارٹنر بن گیا، نعوذ باللہ. اسی لیے ایک ضعیف حدیث ہے لیکن اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا یشارکہم الشیطان فی اولادہم، شیطان ان کے اولاد میں شریک ہو جائے گا، شیطان ان کے اولاد میں پارٹنر بن جائے گا. تو صحابہ کرام حیرت سے کہنے لگے او کائن ذالک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ایسا بھی ہونے والا ہے؟ اتنا برا دور بھی آئے گا کہ مسلمانوں کی اولاد میں جو ہے شیطان پارٹنر بن جائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ایسا ہوگا. تو صحابہ کرام نے پوچھے کیف نعرف اولادنا من اولادہم، ہم اپنی اولاد کو ان کی اولاد سے الگ کیسے کریں؟ یعنی ہم کیسے فرق کریں کہ ہماری اولاد میں شیطان شریک ہوا یا نہیں ہوا؟ بہت خطرناک علامت ہے یہ. اللہ اکبر. شیطان ہماری اولاد میں پارٹنر بنا یا نہیں بنا، ہم کیسے پہچانیں؟ تو فرمایا بقلت الحیاء وقلت الرحمہ، او کما قال علیہ السلام. جس کی اولاد میں شیطان شریک ہو جاتا ہے، شیطان جس کی اولاد میں پارٹنر بن جاتا ہے، اس کی اولاد میں دو چیزیں ہوتی ہیں، شرم کم ہوتی ہے اور رحم کم ہوتا ہے. اللہ اکبر. شرم کم ہوتی ہے اس کی، اور رحم نہیں آتا اس کو جلدی، اس کا دل نرم نہیں رہتا، اس کو کسی پر سخت دل. تو جس کی اولاد ایسی ہے کہ اس کے اندر شرم کم ہے اور رحم کم ہے، تو سمجھو شیطان اس کی اولاد میں شریک ہو گیا. تو یہ پہلا طریقہ ہے. شیطان اولاد میں کیسے شریک ہوتا ہے کہ انسان جب بیوی سے ملتا ہے تو اس کو بسم اللہ بھلا دیتا ہے. اس لیے وہاں پر بسم اللہ کہنے کا حکم ہے. اللہم جنب بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. یہ دعا پڑھ کے کبھی بھی اپنی بیوی سے کپڑے اتارنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لینی چاہیے. یہ دعا کا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرمایا کہ جس نے یہ دعا پڑھ لی شیطان کبھی بھی اس کی اولاد کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. کیا مطلب؟ ایک عالم نے جو ہے عجیب اس کی تشریح کی ہے. شیطان کبھی اس کو نقصان، کبھی کا لفظ ہے، کبھی اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا اس کی اولاد کو. کیا مطلب؟ کہ اس کی اولاد کا ایمان پر ہی خاتمہ ہوگا. جو یہ دعا پڑھ لے اس کی اولاد کے دل سے ایمان نہیں چھینا جائے گا. شیطان اس کو گناہ میں، حرام کام میں لگا سکتا ہے لیکن اتنا گمراہ نہیں کرے گا کہ اس کے دل سے ایمان نکل جائے. اتنا بڑا فائدہ ہے اس دعا کا. تو خیر، شیطان جو ہے اولاد میں شریک ہوتا ہے. پہلا طریقہ کیا ہے کہ میاں بیوی کو ملتے وقت تو بسم اللہ بلا دیتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ شیطان اولاد میں شریک ہوتا ہے. کیسے؟ کہ اولاد کے نام مشرکانہ رکھواتا ہے. شرک والے نام سے ہی شرک کی بو آتی ہے. جیسے پہلے زمانے میں عرب لوگ نام رکھتے تھے عبداللات، لات ان کے بت کا نام تھا، لات کا بندہ. عبد العزا، عزا ان کے ایک بت کا نام تھا، عزا کا بندہ. عبد الحارث، حارث شیطان کا نام ہے، حارث کا بندہ. یہ حالانکہ بندے سب کس کے ہیں؟ اللہ کے. تو وہ لوگ عرب لوگ پہلے زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں ایسے نام رکھتے تھے اپنے بتوں کے نام پر کہ یہ فلاں بت کا بندہ ہے، عبداللات، عبد العزا، عبد الحارث. تو شیطان کیا کرتا ہے؟ انسان کی اولاد میں شریک کیسے ہوتا ہے کہ نام جو ہے غلط رکھوانے لگواتا ہے، مشرکانہ نام. جیسے آج کے مسلمانوں میں عبد المصطفیٰ، عبد النبی، مصطفیٰ کا بندہ، نبی کا بندہ، یہ شرکیہ نام ہے. حالانکہ بندے سب کس کے ہیں؟ بریلوی لوگ جو ہمارے پاس ہے، بریلوی فرقہ جو ہے، ان کے بڑے بڑے علماء کا نام ہے عبد المصطفیٰ، عبد النبی، نعوذ باللہ. حالانکہ اس سے شرک کی بو آتی ہے. نبی کے بندے ہیں یا اللہ کے بندے؟ کس کے بندے؟ اللہ کے بندے. انسان سب کس کے بندے؟ بولو، اللہ کے بندے. یہ شرکیہ نام رکھوانے لگواتا ہے، عبد النبی، عبد المصطفیٰ. اور شیعوں کے ساتھ رہتے رہتے ہمارے نام کیسے ہو گئے؟ شرکیہ نام. دیکھو الطاف حسین، یہ شرکیہ نام ہے.
الطاف کے معنی مہربانی، حسین کی مہربانی. مہربانی اللہ کی ہے یا حسین کی؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مقام اپنی جگہ پر. حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہمارے بڑے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، ان کا مقام اپنی جگہ پر، لیکن وہ خدا تھوڑی ہے. تو الطاف حسین یعنی حسین کی مہربانی. فضل حسین، حسین کا فضل، حالانکہ فضل کس کا ہے؟ ذالک فضل اللہ، قرآن میں یہ اللہ کا فضل، فضل تو اللہ کا ہے، لیکن نام کیا ہے؟ فضل حسین، حسین کا فضل. یا فضل الحسن، حسن کا فضل، حضرت حسن کے، یہ شیعوں نے نام چلائے ہیں. فضل الحسن، حسن کا فضل، امام حسن، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے حضرت حسن کا فضل، حسین کا فضل، یا حسین کی مہربانی، الطاف حسین، یہ سب شرکیہ نام ہے. تو شیطان جو ہے اولاد میں شریک ہو جاتا ہے. کیسے؟ نام ایسے رکھنے لگاتا ہے، مشرکانہ نام رکھنے لگواتا ہے. اس لیے ناموں پر بہت زیادہ اچھے نام رکھنے چاہیے، توجہ کے ساتھ، معنی پوچھ کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بہت کتنے صحابہ کرام کے ناموں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل دیا. ایک تابعی ہے سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم، نام سنے ہوں گے سب نے ان کا. سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں. ان کے دادا تھے، ان کے دادا صحابی ہیں. ان کے دادا کون ہیں؟ ان کا نام تھا حزن. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ایمان قبول کرنے کے لیے. اب حزن عربی میں کہتے ہیں غم کو، ٹینشن کو. حزن عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ ٹینشن، غم. تو وہ حضرت سعید ابن مسیب کے دادا حضرت حزن رضی اللہ عنہ صحابی تھے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ایمان قبول کرنے کے لیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے بولے حزن. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے حزن اچھا نام نہیں ہے، ٹینشن کو بولتے، غم کو بولتے، نام بدل دو، سہل نام لو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں. انہوں نے کیا بولے؟ نہیں اللہ کے رسول، میرے ابا نے رکھ دیے تو مجھے یہی پسند ہے. تو سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے 2-4 نسلوں تک ہمارے گھر میں ٹینشن ہی رہا. تو بعد میں یہ سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی برکت سے وہ خاندان سے ٹینشن دور ہوا. انہوں مسجد نبوی میں تھے. مسجد نبوی میں وہ ایک واقعہ پیش آیا، حرہ کا واقعہ، جب یزید کے زمانے میں مدینہ منورہ پر حملہ ہوا اور مسجد نبوی 17 دن تک ویران پڑے والی تھی. تو یہ سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ اکیلے مسجد نبوی میں اذان بھی دیتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے. باقی پوری مسجد نبوی میں حکومت کی طرف سے کسی کو اجازت نہیں تھی، کسی صحابی کو، کسی تابعی کو مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی. 17 دن جو ہے انہوں اکیلے مسجد میں تھے، سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ. کتنے دن تک؟ 17 دن تک اکیلے اذان دیتے تھے، اکیلے نماز پڑھتے تھے. تو جب جس زمانے میں وہ 17 دن وہاں تھے تو وہاں ان کو ایک جنات نے آ کر پیر ہلایا ان کا، اور جنات نے آ کر ان کو دعا سکھائی. بولے تو ہمیشہ ٹینشن میں رہتا، کیا بات ہے؟ تو بولے ایسا ایسا مسئلہ ہے، ہمارے دادا کا نام حزن تھا، ٹینشن، غم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے کہ نام بدل دو. انہوں نے بولے کہ نہیں، مجھے میرے باپ دادا نے رکھے بول کے پسند ہے. تو اس کی وجہ سے ہمارے خاندان میں ٹینشن ہی چلا آ رہا ہے. تو اس وقت جو ہے اس جنات نے ان کو یہ دعا سکھائی تھی، اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون. چھوٹی سی دعا ہے، لیکن علماء بولتے ہو دعا ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے نسلوں کا ٹینشن دور ہو جائے گا. اتنی زبردست دعا ہے. وہ انہوں نے پڑھنا شروع کرے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے، تو ان کے گھر سے، ان کے خاندان سے سارا ٹینشن دور ہو گیا. تو خیر بات یہ نہیں چل رہی، بات یہ چل رہی ہے کہ اولاد کے نام اچھے رکھنے چاہیے، مشرکانہ نام. شیطان جو ہے اولاد میں پارٹنر بن جاتا ہے کائے کے ذریعے سے کہ نام غلط رکھنے لگ جاتا ہے، شرکیہ نام یا کچھ بھی، کیسے بھی نام. جیسے آج کل جو ہے بہت پرانی بوڑھی عورتوں میں یہ رواج تھا کہ جو عورت کا بچہ 2-3 بچوں کا ایک ساتھ انتقال ہو گیا، پیدا ہوتے ہی بچے مر جا رہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ سوچتے کہ اب اس کا نام ہم دگڑو پھتڑو کچھ رکھ دیں گے تو بچ جائیں گے. یہ عقیدہ رہتا تھا ان کا. تو اچھا نام برا نام رکھتے تھے کہ یہ بچہ بچ جائیں گا، اور وہ اللہ کی حکمت بچ جاتا نا. یہ لوگوں کا غلط عقیدہ، بوڑھی عورتوں میں آج بھی، مسلمانوں میں بھی یہ عقیدہ ہے، یہ غلط نام رکھ دو، کچھ بھی نام رکھ دیں گے، یعنی جو اسلامی نام ہے اس کا اچھا معنی ہے وہ نہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نام رکھ دیں گے تو بچہ بچ جائے گا. دگڑو پھترو ایسا کچھ بھی برا نام رکھ دو تو وہ بچ جائے گا، شیطان اس کو، فرشتہ اس کو لینے کے لیے نہیں آئے گا. یہ عقیدہ تھا ان کا. تو یہ بھی شیطان کی شرکت ہے اولاد میں. یہ کیا ہے؟ شیطان کی شرکت اولاد میں. جیسے بھیکن نام رکھتے تھے، بھیک کہ یہ بھیک کا ہے، بھیکن.
ہاں یہ 2-4 بچے اگر مر گئے ایک ساتھ تو بولے ایک کا نام بھکن رکھ دو، یہ بھیک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے والی، تو پھر اب اس کو فرشتہ لینے کو نہیں آئیں گا، موت کا فرشتہ۔ یہ غلط عقیدہ، ایسا نام رکھنے لگا، یہ شیطان کی شرکت، شیطان اولاد میں ایسے پارٹنر بنتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ایک تو شیطان اولاد میں شریک ہوگا، بسم اللہ بھلا دے گا بیوی سے ملاقات کے وقت، یا پھر اولاد کا نام شرکیہ رکھنے لگوائے گا۔ یہ دوسرا طریقہ ہے اولاد میں شریک ہونے کا شیطان کی طرف سے۔ تیسرا طریقہ کیا ہے کہ شیطان اولاد میں شریک ہو جاتا ہے، اولاد کی حفاظت کے لیے غیر شرعی طریقے استعمال کرنے لگاتا ہے۔ اولاد کے بچانے کے لیے، اولاد کی حفاظت کے لیے شریعت کے علاوہ، شریعت کو چھوڑ کر شریعت کے خلاف جو طریقے ہیں اس کو اپنانے لگائے گا کہ اب یہ بچہ پیدا ہو گیا، اب اس کی حفاظت کے لیے یہ بچہ بچے گا کیسے، اس کو فلاں درگاہ پہ لے کر چلے جاؤ، فلاں درگاہ پہ اگر ہم نے 7 چکر لگا دیے تو پھر یہ بچہ بچ جائے گا۔ یہ بچے کی حفاظت کے لیے شریعت کے خلاف کوئی طریقہ اپنانا، کوئی عمل اپنانا، کوئی شرکی عمل، کوئی شریعت کے خلاف کوئی بھی عمل اپنانا، اور یہ سوچنا کہ اس سے ہمارے بچے کی حفاظت ہوگی، یہ بھی ایک شیطانی حربہ ہے انسان کی اولاد میں شریک ہونے کا۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ اولاد کی حفاظت کے لیے شریعت کے خلاف قدم اٹھانے لگاتا ہے، اولاد کی حفاظت کے لیے شریعت کے خلاف کوئی طریقہ اپنانے لگواتا ہے۔ یہ اولاد میں شیطان کے شامل ہونے کا تیسرا طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک طریقہ شیطان کا اولاد کو حرام مال سے، اگر انسان حرام کما کے اپنی اولاد کو حرام مال سے پال رہا ہے تو گویا یہ اپنی اولاد میں شیطان کو پارٹنر بنا رہا ہے، اپنی اولاد میں شیطان کو شریک کر رہا ہے، شرکت کر رہا ہے، اس کو پارٹنر بنا رہا ہے۔ اسی طریقے سے شیطان کی اولاد میں شریک ہونے کا 5واں طریقہ کیا ہے کہ اولاد کو ایسی تعلیم دی جائے جس سے اس کے ایمان میں یا اس کے عقیدے میں یا اللہ سے تعلق میں اس کے فرق آ جائے، ایسی غلط تعلیم اس کو دلوانا، یعنی جس کے بارے میں معلوم ہے کہ یہاں اگر بچے نے تعلیم حاصل کیا، جیسے کانوینٹ اسکول ہے، عیسائیوں کے جو اسکول ہے، وہاں اگر بچے کو تعلیم دلوائیں گے تو یہ گویا ہم اپنی اولاد میں شیطان کو شریک کر رہے ہیں۔ شریعت کے خلاف جب معلوم ہے کہ یہاں تعلیم دیں گے تو بچہ شریعت سے ہٹ جائے گا، یہاں تعلیم دیں گے تو بچہ جو ہے گمراہ ہو جائے گا، بچہ جو ہے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، بچہ ایسا ہو جائے گا کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں کوئی چیز معلوم نہیں رہے گی، وہ اپنے عقیدوں کو اور ایمانی اور اسلامی چیزوں کو چھوڑ بیٹھے گا۔ تو اب پھر بھی جان بوجھ کر ایسی جگہ تعلیم دے رہے ہیں تو یہ گویا اپنی اولاد میں شیطان کو کیا کر رہے ہیں، شریک کر رہے ہیں۔ یہ بھی بہت اہم پوائنٹ ہے آج کے زمانے میں، ایسے اسکول میں تعلیم دلوانا کہ جہاں انسان کا، بچے کا ایمان محفوظ نہ رہے، اس کا دین محفوظ نہ رہے، ایسی جگہ اگر ماں باپ زبردستی جان بوجھ کر تعلیم دلوا رہے ہیں تو گویا وہ اپنی اولاد میں شیطان کو کیا کر رہے ہیں، شریک دینے سے بچنا چاہیے۔ بلکہ اب تو یہاں سے تو بہت ہی خطرناک حالات شروع ہو رہے ہیں، اب تو سارے ہی اسکولوں میں تقریباً سلیبس اور مضمون ایسے آ رہے ہیں جو ہمارے دین کے خلاف ہے، ہمارے قرآن کے خلاف ہے، ہماری حدیثوں کے خلاف ہے، ہماری شریعت کے خلاف، جان بوجھ کر انہوں نے ایسا مواد اور ایسی چیزیں بھر دی ہیں۔ تو اگر آج کل کے اسکول میں، آج کل تو جو پرائیویٹ ہمارے اردو اسکول ہو، انگلش اسکول ہو، یہاں بھی اگر بچوں کو ڈال رہے ہیں تو اس کا زہر ختم کرنے کے لیے ان کو عربی تعلیم بھی اچھی دلوانا ضروری ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آج کے اسکولوں میں، آج کے جو مسلمان اسکول ہے، جو اپنے پرائیویٹ اسکول جن کو بولتے ہیں، وہاں بھی بچوں کو تعلیم دلوانا جائز ہے، اس شرط پر کہ بچوں کو دینی تعلیم بھی اتنی اعلیٰ اچھی دلواؤ کہ بچے جو ہے وہاں جو اسکولوں میں غلط چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں اس کا اثر قبول نہ کریں، وہاں جو ہمارے ایمان کے خلاف، قرآن کے خلاف، شریعت کے خلاف جو باتیں ہیں، بچے فوراً سمجھ جائیں کہ یہ باتیں ذہن میں بٹھانے کی نہیں ہے، یہ باتیں چھوڑ دینے کی ہے، یہ باتیں بیکار ہے، ان کو اتنی تمیز، اتنا فرق آ جائے، ان کو اتنا علم ہو ان کو شریعت کا۔ اگر یہاں ہم شریعت کا مکتب میں نہیں پڑھائیں گے اور مدرسے کی اور دینی علم نہیں دلا کر آج کل کے اسکولوں میں بھی ڈالیں گے تو یہ بھی حرام ہوگا، یہ بھی جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ہمارے جو پرائیویٹ اسکول ہے ان کا بھی جو سلیبس ہے وہ ان کا بنایا ہوا نہیں ہے، اوپر سے حکومت جو دیتی ہے وہ ان کو لینا ہے نہیں، ایسی بات ہے نا،
جو حکومت کی طرف سے سلیبس آئے گا، جو مضمون آئے گا، وہی ان کو چلانا ہے، وہی پڑھانا ہے. وہ چلائیں گے تو ان کے اسکول باقی رہیں گے، ورنہ وہ نہیں چلائیں گے تو ان کے اسکول بند ہو جائیں گے. اس لیے آج کل کے جو پرائیویٹ اسکول ہے، چاہے اردو ہو انگلش ہو، مسلمانوں کے ہیں، وہ ان کے پرنسپل وہ سب مسلمان ہیں، تو وہاں بھی تعلیم دلوانا اس شرط پر جائز ہے کہ بچوں کو دوسری طرف مکتب میں اور دینی تعلیم، ان کے عقیدے اور ان کی ایمان کی بنیادیں اتنی محفوظ کر دی جائے کہ وہ ادھر کی بری تعلیم ان کے ایمان پر، ان کے دین پر اثر انداز نہ ہو. اگر یہ دینی تعلیم بالکل نہیں دلوا رہے، مکتب میں نہیں بھیج رہے، دینی تعلیم بچوں کو کچھ بھی نہیں مل رہی، اور ڈائریکٹ یہ اسکولوں میں بھی ڈالیں گے، تو پھر یہ بھی جائز نہیں ہوگا. کیونکہ وہاں جا کر بچے ایسی چیزیں، غیر اخلاقی، غیر شرعی چیزیں، شریعت سے ہٹ کر اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والی ایسی باتیں سیکھ لیتے ہیں کہ پھر وہ کچھ دنوں کے بعد ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، دہریے بن جائیں گے، شریعت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، دین سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ چلیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، شریک ہو جاؤ ان کے ساتھ ان کے مال میں اور اولاد میں. اولاد میں شریک کیسے ہوتا ہے؟ اس کے